ویسٹرن ایشیا میں میڈیٹرینین سی کے بالکل ساتھ موجود اس ریجن کو دا لیونٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ریجن وارز، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور خاص طور پر اسرائیل پیلسٹائن ایشو کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اسرائیل پیلسٹائن ایشو، یہ ایشو آج نہیں بلکہ پچھلے ہزاروں سال سے چلتا آ رہا ہے۔ بیسیکلی یہ وار دو ریلیجن اسلام اور جودھزم کے بیچ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل پیلسٹائن ایشو آج سے 125 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ دا لیونٹ ریجن کے اس پارٹ میں اسرائیل پیلسٹائن ایشو شروع ہوا، جو 19 سینچری میں اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ ورلڈ وار 1 تک یہ پارٹ اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں ہی رہا۔ تب یہاں جیوز، مسلمز اور کرسچینز تینوں ریلیجن کے لوگ امن اور سکون سے رہتے تھے۔ ان کے آپس میں کافی اچھے ریلیشنز تھے۔ یہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ عرب تھے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہوں، لیکن ان کا کلچر باقی عرب کلچر سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو الشعب الفلسطینی یعنی دا پیپل آف پیلسٹائن کہتے تھے، اور اس سارے ایریا کو فلسطین کہا جاتا تھا۔ 19 سینچری کے سٹارٹ میں فلسطین کے لوگ اوٹومن امپائر کے کنٹرول سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہو جس میں یہ لوگ آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ وہیں پر یورپ میں بہت سے جیوز ایک موومنٹ جوائن کر رہے تھے جس کا نام زائونزم تھا۔ زائونزم کے مطابق جودھزم ایک ریلیجن نہیں بلکہ ایک نیشنلٹی کا نام ہے۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو جیوز چاہتے تھے کہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری دی جائے جہاں صرف جیوز رہتے ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ پچھلے کئی سالوں سے یورپ اور رشیا میں ہوتا آ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے ان کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونا ضروری ہے، اور وہ اسٹیٹ دنیا میں پیلسٹائن سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں جیوز کی موسٹ ہولیسٹ پلیس جیروسلم موجود ہے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ فلسطین جیوز کو دے دیا جائے، جبکہ وہ یہ بھول رہے تھے کہ فلسطین جتنا امپورٹنٹ جیوز کے لیے ہے اتنا ہی امپورٹنٹ مسلمز کے لیے بھی ہے۔ خیر، جہاں عربز اور زائونسٹ اپنے اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ایکٹیو ہو رہے تھے، وہیں پر برٹش امپائر یورپ سے انڈیا تک کے اپنے ٹریڈ روٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس ٹریڈ روٹ کے ارد گرد کے کنٹریز کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس ٹریڈ روٹ میں کوئی بھی کنٹری رکاوٹ نہ بنے۔ لیکن اوٹومن امپائر کے ہوتے ہوئے یہ کام بہت مشکل تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارد گرد کی ساری کنٹریز برٹش امپائر نے اپنے کنٹرول میں کر لی۔ پھر صرف یہی پارٹ اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ اس پارٹ کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے برٹن نے عربز کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا کہ اگر وہ اوٹومن امپائر کے خلاف برٹن کا ساتھ دیں گے تو برٹن پیلسٹائن کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانے میں مدد کرے گا۔ دوسری طرف برٹن نے زائونسٹ کے ساتھ بھی ایگریمنٹ سائن کیا کہ اگر وہ اوٹومن امپائر کے خلاف برٹن کا ساتھ دیں گے تو وہ انہیں فلسطین میں آباد ہونے میں پوری مدد کریں گے۔ اسی طرح برٹن نے عربز اور زائونسٹ کو اوٹومن امپائر کے خلاف کرتے ہوئے ورلڈ وار 1 میں اوٹومن امپائر کو ہرانے میں کامیاب ہوئے۔ ورلڈ وار 1 ختم ہونے کے بعد 1922 میں برٹن نے پیلسٹائن کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور پیلسٹینین عربز کے منع کرنے کے باوجود برٹن نے یورپ سے جیوز کو پیلسٹائن میں آ کر آباد ہونے کی اجازت دے دی، اور 1926 تک تقریباً 75,000 جیوز پیلسٹائن آئے۔ اس کے بعد عربز اور جیوز کے درمیان وائلنس کلیشز سٹارٹ ہو گئے، اور یہ وائلنس اتنا زیادہ ہو گیا کہ 1930 میں برٹن نے جیوز کو پیلسٹائن میں آنے سے منع کر دیا، اور جیوز نے اس کے رسپانس میں 1931 میں ایک آرمڈ گروپ بنایا جس کا نام تھا ارگن۔ ارگن نے لوکل عربز اور یہاں تک کہ برٹش آرمی پر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور حالات بہت خراب ہو گئے، اور دنیا کی سمپیتھیز جیوز کو سپورٹ کرنے لگے۔ اس دوران بہت سے جیوز یورپ سے بھاگ کر پیلسٹائن آنے لگے۔ اس سے عربز اور جیوز کے درمیان وائلنس اور بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز نے 1947 میں پارٹیشن پلان اناؤنس کیا اور پیلسٹائن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اس ریڈ ایریا کو اسرائیل کا نام دیا جو جیوز کے کنٹرول میں ہوگا، اور اس گرین ایریا کو پیلسٹائن کا نام دیا جو عربز کے کنٹرول میں ہوگا، جبکہ جیروسلم کو اسپیشل انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں دیا گیا، کیونکہ جیروسلم مسلمز، جیوز اور کرسچینز تینوں ریلیجنز کے لیے امپورٹنٹ تھا۔ جیوز نے اس پارٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن باقی ساری عرب اسٹیٹس نے اس کو ریجیکٹ کیا، کیونکہ 62% ایریا جیوز کو دیا، جبکہ ان کی پاپولیشن پیلسٹینینز کے ہاف بھی نہیں تھی، اور وہیں پر پیلسٹینینز کی پاپولیشن جیوز کے ڈبل تھی۔ اس کے باوجود صرف 38% ایریا پیلسٹینینز کے کنٹرول میں دیا گیا تھا۔ 1948 میں اسرائیل نے اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی، جس کو دیکھتے ہوئے عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل پر اٹیک کر دیا، لیکن اسرائیل یہ وار جیت گیا، اور اسرائیل نے پیلسٹینینز کے ایریا کو بھی ایکوپائی کر لیا۔ سوائے ویسٹ بینک اور غزہ کے باقی سارا ایریا اسرائیل نے اپنے
کنٹرول میں لے لیا۔ اگلے 20 سالوں میں تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے نیبر کنٹریز میں چلے گئے۔ 1960s تک عربز اور اسرائیل کے درمیان ریلیشنز بہت خراب ہو چکے تھے۔ اس دوران دونوں کے درمیان بہت سی وارز ہوئیں۔ مئی 1967 میں ایجپٹ نے تیران اسٹریٹ کو بند کر دیا کیونکہ یہی اسرائیل کا موسٹ امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ تھا۔ اسرائیل نے اس کے رسپانس میں ایجپٹ پر اٹیک کیا اور ایجپٹ کی 90% ایئر فورس کو تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے جارڈن اور سیریا پر بھی اٹیک کر دیا اور ان سب کنٹریز میں وار شروع ہو گئی، جس کے رزلٹ میں اسرائیل یہ وار جیت گیا اور اس نے غزہ، ویسٹ بینک، گولان اور سینائے کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب پورا پیلسٹائن اسرائیل کے کنٹرول میں تھا۔ اس وار کے 6 سال بعد 1973 میں ان عرب کنٹریز اور اسرائیل میں ایک اور وار شروع ہو گئی۔ اس وار میں اسرائیل کمزور ہو گیا تھا۔ اسرائیل نے امریکہ سے ہیلپ مانگی۔ یہاں امریکہ کی ہیلپ آ ہی رہی تھی کہ اسرائیل خود ہی عرب کنٹریز کو روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وار کے 20 دن بعد یونائٹڈ نیشنز نے سیز فائر کروا دیا۔ اس وار نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سعودی عرب اور باقی آئل پروڈیوسنگ عرب کنٹریز نے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کنٹریز کو آئل ایکسپورٹ کرنا بند کر دیا، جس کے رزلٹ میں ورلڈ اکانومی پر بہت برا امپیکٹ پڑا تھا۔ باقی انٹرنیشنل کنٹریز نے یہ سب دیکھتے ہوئے کوشش کی کہ کسی طرح ان عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان پیس ہو جائے۔ ان کوششوں کے رزلٹ میں 1978 میں اسرائیل اور ایجپٹ نے پیس ٹریٹی سائن کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی عرب کنٹریز نے بھی اسرائیل کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کیا اور اسرائیل ان کنٹریز کے ایکیوپائڈ پارٹس کو واپس کرتا گیا۔ اب مسئلہ صرف پیلسٹائن اور اسرائیل کے درمیان تھا۔ پیلسٹائن ابھی بھی اسرائیل کے کنٹرول میں تھا۔ صرف ایک گروپ نے پیس ٹریٹی سائن نہیں کیا اور وہ گروپ تھا PLO، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن۔ PLO ایک پیلسٹینینز آرم گروپ تھا۔ PLO اور اسرائیل کے درمیان اگلے کچھ سالوں میں لڑائی چلتی رہی اور اس دوران بہت سے جیوز غزہ اور ویسٹ بینک میں آباد ہونے لگے اور اس سے پیلسٹینینز کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور 1987 میں ایک اسرائیلی فورسز ٹرک نے پیلسٹینین فیملی کی گاڑی کو ٹکر مار دی اور اس سے ان چاروں پیلسٹینینز کی ڈیتھ ہو گئی، جس سے پیلسٹینینز کو لگا کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر یہ ایکسیڈنٹ کرایا۔ اس سے پیلسٹینینز اور اسرائیل فورسز کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو گئی جو اگلے 6 سالوں تک جاری رہی۔ اس لڑائی میں 1200 معصوم پیلسٹینینز کی جان چلی گئی، جن میں 517 سال سے کم عمر کے بچے تھے اور 160 اسرائیلی مارے گئے۔ اس ساری لڑائی کو فرسٹ انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیلسٹینینز نے ایک اور گروپ بنایا جس کو آج ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں۔ 1993 میں PLO نے اسرائیل کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کی اور PLO نے اسرائیل کے بارڈرز کو ایکسیپٹ کیا اور اسرائیل نے پیلسٹائن کے ایکیوپائڈ پارٹس کو واپس کر دیا، لیکن اس ٹریٹی کو دونوں سائڈ کے ہارڈ لائن گروپس نے ریجیکٹ کر دیا۔ حماس کا کہنا تھا کہ PLO پیلسٹینینز کا ساتھ نہیں دے رہا اور حماس اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے جو کچھ پیلسٹینینز کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے وہ ناقابل برداشت تھا۔ حماس نے 2006 میں الیکشنز جیت کر پیلسٹائن کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ غزہ کے بارڈرز پر اسرائیل کا کنٹرول تھا۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کا اسرائیل آنا اور غزہ سے ویسٹ بینک جانا بند کر دیا اور ساتھ ہی ایجپٹ نے بھی غزہ کے ساتھ شیئر کرنے والا بارڈر سیل کر دیا تاکہ فلسطینی ایجپٹ میں نہ آ سکے۔ فلسطینین غزہ میں قید ہو چکے تھے، اسی وجہ سے ان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ غزہ میں ان ایمپلائمنٹ ریٹ 2022 میں 45% تھا اور یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 81% پاپولیشن غریبی کا شکار ہے اور غزہ یہ سب کچھ اور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا اور بدلے میں اسرائیل نے وہ کچھ کیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیل نے راکٹس کا بدلہ صرف حماس سے نہیں لیا بلکہ غزہ کے ہر انسان سے لیا۔ ہاسپٹلز اور سکولز پر راکٹ کی برسات کی گئی۔ غزہ کا واٹر سپلائی بند کر دیا گیا۔ غزہ کے معصوم بچوں اور لوگوں کو شہید کیا گیا اور اب غزہ ایک گھنڈر بن چکا ہے۔ اسرائیل یہاں طاقتور ہتھیار کا استعمال کر کے ہزاروں بے قصور لوگوں کو بے دردی سے شہید کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ فلسطین کی آئیڈیالوجی کو تباہ کر دے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ کسی بھی آئیڈیالوجی کو طاقت کے زور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایگزامپل افغانستان، ویتنام اور عراق ہیں، جن کی آئیڈیالوجی کو کوئی بھی تباہ نہیں کر سکا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کے مین روٹ کاز کا پتہ چلا ہوگا۔ اسرائیل پیلسٹائن ایشو یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے اور مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں ہوں گے، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ جو کچھ ہسٹری میں ہوا اسے ایز اٹ از بتاؤں۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ یہ ہیں وہ سارے ریسورسز جہاں سے میں نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے افغانستان کی کرنسی کس طرح بوسٹ ہوئی، اس کا افغانستان کی اکانومی پر کیا امپیکٹ پڑا، سب کچھ ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سائڈ بار پر آپ کو شو ہو رہی ہوگی۔ ملتے ہیں نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔